جسم کے ہر حصے کے درد کو ختم کرنے والی قرآن اور محمد وآل محمد علیہم السلام کی دعائیں۔ جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، کمر درد، دل، معدہ، کان، سر اور کولے کے درد کو ختم کرنے والی آیات اور دعائیں۔ پیٹ درد، معدے کی تیزابیت اور معدے کا درد ختم کرنے کی دعائیں۔ آنکھوں کا درد، آدھے سر کا درد اور تلی کا درد۔ اس کے علاوہ درد ختم کرنے والا ایک معجزاتی عمل جس کا ابھی تجربہ کریں۔ اسلامی اور قرآنی دعائیں اور اذکار زمانہ قدیم سے درد کو دور کرنے اور جسم و روح کو تسکین دینے کے روحانی طریقوں کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی ہیں۔ ان دعاؤں کو مریضوں کی حالت کو بہتر بنانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بڑی عرق ریزی کے بعد کئی مستند ذرائع سے تقریباً جسم کے ہر حصے کے دردوں کو ختم کرنے کے لیے دعائیں آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب کو ان دردوں سے نجات دلانے کے ارادے سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ خود کسی درد میں مبتلا ہیں تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ کے عزیز و اقارب اور دوستوں میں سے کوئی کسی درد میں مبتلا ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ یقیناً اس ذریعے سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جائے گی۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب، فالو، لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت سی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ ہر دعا میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کروں گا۔ احتیاط سے اپنے مقصد کے مطابق دعا کا سکرین شاٹ لے کے حسب ہدایت اس دعا کو پڑھیے گا۔ شافی مطلق پروردگار آپ کو شفا دے گا۔ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی گئی دعا سے۔ آپ کی بتائی گئی یہ دعا آپ کی سکرین پر ہے۔ آپ نے فرمایا جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو اس حصے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر یہ دعا 7 بار پڑھیں۔ یہ عمل اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک درد ختم نہ ہو جائے۔ اب جو دعا آپ کی سکرین پر آ رہی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول دعا ہے۔ اس کو بھی پہلی دعا کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ سورہ الحمد کو ہر درد اور ہر مرض کا علاج کہا جاتا ہے۔ دل کو حاضر کر کے شفا کی نیت کے ساتھ 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کر لیں، درد ختم ہوگا۔ اس سورت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو تو وہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اب بھی ٹھیک نہ ہو تو 70 دفعہ یہی سورہ پڑھو، میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں کہ شفا پا جاؤ گے۔ اگر اس کے بعد بھی درد میں افاقہ نہ ہو تو قرآن و اہل بیت پر اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو تھے ہر درد کو ختم کرنے والے اعمال۔ اب پیش کرتے ہیں معصومین علیہم السلام کی سکھائی گئی الگ الگ اعضائے بدن کے درد کے خاتمے کی دعائیں۔ سر درد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ اب آپ کی سکرین پر ہے۔ جس کے سر میں درد ہو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چند بار یہ دعا پڑھے، درد رفع ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھ کے درد والی جگہ پر پھونکنا بہت تجربہ شدہ علاج ہے۔ یہ صورتیں برائیوں سے بچانے اور امن فراہم کرنے میں بھی بہت کارآمد ہیں۔ لیکن اگر درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد ہو تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص روزانہ غروب آفتاب کے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کیا کرے، اور ہر نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کیا کرے تو اسے اس موذی مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آنکھوں میں کسی بھی وجہ سے درد ہو تو آنکھوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چند بار یہ دعا پڑھیں اور پھر اپنی انگلیوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیا کریں۔ اگر کان میں درد ہو تو فجر، ظہرین اور مغربین کی نمازوں کے بعد کان پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت ایسے کریں کہ ہر بار سورہ پڑھنے کے بعد 1 بار یہ دعا پڑھیں جو اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اگر نماز کے پابند نہیں ہیں تو بھی صبح، دوپہر، شام 3 بار ایسا کیا کریں تو کان کی ہر بیماری اور درد کا خاتمہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا عمل کرنا چاہے تو کان کے درد والے پر 3 بار سورہ توحید پڑھ کے اس کے کان میں پھونک مار دیا کرے۔ معدے اور بدہضمی کے درد کے لیے آپ کی سکرین پر آنے والی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔
پیٹ پر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 3 بار پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کر دیں۔ معدے کا درد اور معدے کی تیزابیت ختم کرنے کا علاج سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے۔ بہتر ہے کھجور پر، اور اگر کھجور نہ ہو تو کسی بھی کھانے والی چیز پر 3 بار یہ آیت پڑھ کے معدے کے درد اور تیزابیت والے کو صبح شام کھلایا کریں۔ 3 دنوں میں اسے درد اور تیزابیت سے نجات مل جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پیٹ درد کی شکایت کی، آپ نے یہ دعا بتائی جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی پر یہ دعا پڑھ کے پی لو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی کہ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ پیچش کا شکار ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 3 بار پڑھو، اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 30 1 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لو، اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر ملو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی تیل پر سورہ قمر کی آیت 11 تا 13 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ایک بار پڑھ کر مریض اور اس کی ماں کا نام لیں، اور پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ایک بار پڑھ کر دم کر دیں، اور پھر اس کے پیٹ پر اس تیل کی مالش کریں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناف کے درد کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ حامیم سجدہ کی آیت 41 اور 41 اینڈ 42 کی 3 بار تلاوت کرو۔ اگر دل اور سینے میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 57 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کا آخری حصہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ پڑھ کر دن میں کئی بار دم کریں۔ تلی یعنی سپلین کے درد کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 110 اور 111 زعفران سے لکھ کر زمزم سے دھو کر پی لو تو اس درد سے نجات پا جاؤ گے۔ آج کل کمر کا درد بھی ایک عام مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سفر میں تھے کہ ان کے بیٹے اسماعیل کو پیٹ اور کمر درد کی شکایت ہوئی۔ آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ پیٹ کے بل لیٹ کر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا سکرین پر موجود ہے۔ اگر کولے میں درد ہو تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کا یہ علاج تجویز فرمایا ہے کہ جب بھی نماز سے فارغ ہو تو سجدے والی جگہ پر ہاتھ پھیر کر سورہ مومنون کی آیات 115 تا 118 پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد والی جگہ پر پھیر لیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان ہدایات پر عمل کیا اور بہت جلد میرا وہ درد ختم ہو گیا۔ اگر گردن میں درد ہو تو 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے سید ابن طاؤس کی بتائی گئی یہ دعا بہت مجرب ہے۔ یہ دعا آپ کی سکرین پر ہے۔ اسے ہر نماز کے بعد پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو پٹھوں، جوڑوں اور بڑھاپے کے دردوں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سکرین پر آنے والی یہ دعا پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے جوڑوں کے درد کی شکایت کی تو آپ نے اسے یہ دعا بتائی جو اب آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 دردوں کا علاج ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ سورہ حمد، فلق، ناس اور توحید کو ایک پلیٹ میں زعفران سے لکھیں اور پھر اس میں یہ دعا لکھیں جو آپ کی سکرین پر ہے، پھر اسے دھو کر اس کا پانی کولنج کے درد اور ہیضے کے درد والے کو پلائیں۔ اب آپ کی سکرین پر آنے والی دعا جسم کے ہر درد کے لیے بے حد مجرب ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی جسمانی دردوں کے خاتمے کے لیے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے جو اب آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ کی سکرین پر ایک دعا موجود ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے درد کے ختم کرنے کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ یہ دعا جو اب آپ کی سکرین پر آ رہی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کریں۔
سورہ یاسین پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کرنے سے درد سے فوراً نجات مل جاتی ہے۔ یہ دعائیں اور آیات دردوں سے نجات کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ یہ نہ صرف درد کو ختم کرتی ہیں بلکہ یہ ذہنی اور روحانی سکون بھی لاتی ہیں۔ لیکن آپ دعاؤں اور آیات کی تلاوت کے علاوہ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں اور میڈیکل علاج پر بھی عمل کریں، کیونکہ دعا اور علاج ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ شفا خدا کی طرف سے آتی ہے اور دعائیں اس کے قریب آنے اور شفا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آخر میں ایک ایسا معجزاتی عمل آپ کی نظر کر رہا ہوں جس کا تجربہ آپ نے ابھی کرنا ہے۔ اس طرح کے عمل لوگ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا تجربہ کیجئے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے لیُعَذِّبَہُم۔ سانس روک کر اپنی انگلی سے اپنی یا کسی دوسرے کی درد والی جگہ پر 3 بار یہ لفظ لکھیں اور اس جگہ پر دم کر دیں۔ یہ عمل 3 بار دہرائیں۔ جب یہ عمل آپ 3 بار کر لیں گے تو اس جگہ پر درد باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔